ابا، اماں، نیما اور گڈو سبھی نے باہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ڈھلان اترنے تک زیبی کا مڑ مڑ کر ہاتھ ہلانا دیکھا۔ گھر میں ایک دم ہی ایسا دم گھٹتا سناٹا چھایا جیسے خدا نخواستہ اماں آنسو صاف کرتی منہ لپیٹ کر تخت پر جا بیٹھی تھیں۔ ابا اور گڈو دونوں گھبرا کر کہیں باہر نکل گئے اور باقی رہ گئی نیما۔ تو اس کی سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زیبی آپا کے جانے سے خوش ہے یا اداس۔ سبھی کچھ جیسے آنن فانن ہی ہوا تھا۔ اس روز رات بڑی جلدی آئی اور پہلی بار صبح بڑے مختلف انداز میں طلوع ہوئی۔ نہ کوئی اعتراض، نہ غصہ۔ ابا ناشتہ کر کے بڑی خاموشی سے فیکٹری رخصت ہوئے اور پیچھے گھر میں بڑا پرامن سا ماحول رہ گیا۔ نیما نے برآمدے میں کھڑے ہو کر درختوں پر اترتی صبح کی اجلی کرنوں کو دیکھا اور بڑے سکون سے مسکرا دی، گویا جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ زیبی آپا کے خیریت سے پہنچنے کا فون برابر والوں کے ہاں آ گیا تھا۔ اماں جا کر بات کرائی تھیں، سو اب اس طرف سے بھی اطمینان ہوا۔ اگلے چند دن گزرے تو جیسے سبھی زیبی آپا کی غیر موجودگی کے عادی ہو گئے تھے۔ اب نہ کسی کو سناٹے سے وحشت ہوتی اور نہ ہی کوئی گھبرا کر گھر سے نکلنے کی کرتا۔ کیا کسی بھی تعلق کو بھلانے کے لیے بس اتنی ہی مدت درکار ہوتی ہے؟ نیما نے ایک دن حیرت سے سوچا تھا۔ گھر میں آئی خوشحالی کی پہلی لہر آہستہ آہستہ موڈ بدلنے لگی تھی۔ اماں پورے مہینے کا راشن ایک ساتھ خرید لائیں تو اس دن ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ پاؤ بھر مسور کی دال، 10 روپے کی ہلدی اور پاؤ بھر گھی، چھوٹی چھوٹی تھیلیوں اور پڑیوں میں چیزیں خریدتے ہوئے انہوں نے کب نہیں اس وقت کی تمنا کی تھی جب وہ بھی سامان کی ایک لمبی فہرست نکال کر دکان والے کو تھمائیں اور اس کے ملازم سے سامان اٹھوا کر رکشے میں رکھوائیں۔ نیما نے بھی بہت دل لگا کر سارے ڈبے کنستر چمکا کر رکھ دیے۔ گڈو نے نیا بیٹ بال خرید لیا بنا گھر میں کوئی جھگڑا اٹھائے اور پھر خوشی خوشی ایک اچھے کوچنگ سینٹر میں پڑھنے بھی جانے لگا۔ اماں اور ابا شام کو چائے پیتے ہوئے گھر کے ادھورے کاموں کے بارے میں بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کرتے اور نیما مزے سے ٹی وی دیکھتی۔ حیرت کی بات تھی کہ پورے ہفتے میں اماں کو ایک بار بھی خالہ کی یاد نہیں آئی اور نہ واصف ہی ادھر آیا۔ گھر میں کوئی ذکر، کوئی فکر نہیں۔ نیما نے تنگ آ کر اماں کی توجہ اس طرف دلائی تو وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کر بولیں، ادھر اپنے گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں مل رہی، دیکھو آج شام کو گڈو کو بھیج کر پتہ کرواؤں گی۔ شام سے پہلے ہی واصف آ گیا۔ اماں ابا کے لیے شام کی چائے کے ساتھ حلوہ بھون رہی تھیں۔ سارے میں الائچی اور سوجی کی مزیدار سی خوشبو اڑ رہی تھی۔ گھر سے توڑی گئی سبزیوں کا شاپر اٹھائے وہ اندر آتے ہی ٹھٹکا تھا۔ آج 24 تاریخ تھی، مہینے کا آخری اشرا، اور ایسی عیاشی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کوئی نتیجہ نکالنا چاہا لیکن فوری طور پر کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اتنے دن سے کہاں تھے؟ آئے ہی نہیں۔ نیما برآمدے میں کھڑی تھی۔ کیا کرتا آ کر؟ یہاں تو لوگ پہلے ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن اس روز کی بات یقیناً اب بھی یاد رکھے ہوئے تھا۔ نیما کو ہلکی سی گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ معلوم نہیں زیبی آپا کے جانے کا سن کر وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ بڑی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو کس کو آنا ہے بھلا؟ وہ دانستہ کچن کی طرف چل پڑی تھی کہ جو کچھ بتانا ہے اماں خود بتائیں، بیکار میں کچھ الٹا سیدھا اس کے منہ سے نکل جائے۔ اماں سامنے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ واصف کو آتا دیکھ کر حزم معمول خوش تو ہوئیں لیکن آج اس کے ساتھ آیا سبزی کا شاپر ہمیشہ کی طرح جوش و خروش کا سبب نہیں بنا۔ اچھے تو ہو، باجی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میرا تو آنا ہی نہیں ہوا، بخار آ رہا تھا اتنے دن سے۔ ایک جملے میں انہوں نے خیریت خیر صلاح کے ساتھ اپنی صفائی بھی نمٹائی۔ واصف نے ایک نگاہ میں کچن میں پھیلی خوشحالی کو دیکھا تھا۔ کوئی واضح تبدیلی تھی جو لازماً عمل میں آ چکی تھی۔ یہ لو، تھوڑا سا کھا لو۔ اماں نے وہیں اسے حلوے کی گرم پلیٹ پکڑائی۔
زیبی کہاں ہے خالہ؟ دل سے اٹھتا سوال ابھی تک جواب طلب تھا۔ وہ تو گئی ہے اپنے مدثر چچا کے ہاں، لینے آئے تھے وہ اسے۔ اماں کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ کیا؟ مارے حیرت کے اس کے ہونٹ بے آواز کھلے تھے۔ مدثر بھائی کی بیوی بیمار ہے نا آج کل، بس اسی لیے۔ اماں کی دی ہوئی تفصیل میں اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ نیما نے دیکھا کہ حلوے کی پلیٹ اس نے بنا چکھے واپس کچن کی سلیب پر رکھ دی تھی۔ ایسے کیسے چلی گئی وہ؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اگلے صحن تک آئی تھی اور اس کی دکھ بھری حیرت کو دیکھ دیکھ کر اپنا بے حد دل جلا رہی تھی۔ مدثر چچا خود لینے آئے تھے زیبی آپا کو اتنی بڑی گاڑی میں، کیسے نہیں جاتی؟ وہ تو بڑی خوشی خوشی گئی ہیں، جھٹ پٹ تیار ہو گئیں۔ بڑی روانی سے اس کی زبان چل پڑی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اسے واصف کے اوپر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ بہت شاندار گھر ہے واصف چچا کا، اتنے سارے نوکر، ہر کمرے میں اے سی، زیبی آپا کے تو مزے ہوں گے۔ کاش چچا مجھے لے جاتے ان کی جگہ۔ بات کے خاتمے پر ایک ٹھنڈی سانس بڑی سوچی سمجھی تھی۔ ویسے تم آئے کیسے تھے اس وقت؟ اماں نے زیبی کو بلوایا تھا، وہ ہلکے سے بولا۔ نیما کا کہکا مار کر ہنسنے کو دل چاہا لیکن ضبط ضروری تھا۔ کہو تو میں چلوں ساتھ، خالہ کو دیکھ بھی لوں گی۔ بڑی اپنائیت سے وہ اس کے کچھ قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ واصف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہی پیچھے ہٹا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، رکھائی سے کہہ کر وہ اپنی سائیکل لے کر باہر نکل گیا۔ اماں جب تک کچن سے نکل کر وہاں آئیں وہ سامنے والی ڈھلان کے پیچھے گم ہو چکا تھا۔ تم نے کچھ اور تو نہیں بتایا واصف کو زیبی کے جانے کے بارے میں؟ وہ اس کی اتنی جلدی واپسی پر مشکوک سی ہو کر نیما سے پوچھ رہی تھیں۔ میرا کیا دماغ خراب ہے؟ وہ پہلے ہی واصف کی بخشی ہوئی توہین کے زیر اثر تھی اور بھی چڑ گئی۔ اماں اب ذرا سی بات پر ڈانٹنا چھوڑ چکی تھیں، سو آرام سے نظر انداز کر گئیں۔ آپا کو گئے ابھی کتنے دن ہوئے تھے، ٹھیک سے شمار بھی نہیں ہوا تھا کہ مدثر چچا کی طرف سے بھیجا گیا دوسرا ڈرافٹ آ گیا، پورے 10,000۔ ایک ناقابل بیان سی خوشی سارے گھر میں دوڑ رہی تھی۔ مدثر چچا کہہ کر تو گئے تھے، لیکن سچی بات تو یہ کہ یہاں کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی اپنی بات کے اتنے پابند نکلیں گے۔ مگر یہ تو کمال ہی ہو گیا تھا، اولاد قابل اور فرمانبردار ہو تو بیٹا اور بیٹی سب برابر ہیں۔ اب دیکھ لو میری زیبی نے کیسا گھر کو سنبھالا ہے۔ جس دن چوتھی تنخواہ وصول ہوئی اس روز ابا نے بہت فخر سے کہا، انہیں پچھلے ہفتے فیکٹری سے برطرفی کا حکم بالآخر مل ہی گیا تھا، مگر اب کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اب تو آرام سے میر صاحب کی بیٹھک میں شطرنج کی بازی جمع کرے گی۔ بہت کر لیا ساری عمر کام، اب تو آرام کا وقت ہے۔ اب زیبی لگی ہے، انشاءاللہ کچھ سال بعد میرا گڈو گھر سنبھالے گا۔ انہوں نے 9ویں کلاس کا امتحان دیتے گڈو کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ پیشن گوئی کی اور گھر کی ہر ذمہ داری سے بری ذمہ ہوئے۔ نظام زندگی بڑے سہل انداز میں رواں دواں تھا۔ زیبی آپا کا 10-15 دن میں فون آ جاتا تھا جو پڑوس میں جا کر سن لیا جاتا۔ وہ وہاں ٹھیک ٹھاک تھیں، لیکن چچی ابھی بھی بیمار تھیں۔ یہاں سب کے لیے ان کی بیماری کا تسلسل بڑا ہی اطمینان بخش تھا۔ جو خدا نہ کرے وہ صحت یاب ہو گئیں تو پھر تو زیبی آپا کی بھی چھٹی ہی سمجھو۔ نیما کو سوچ کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کھپریل کی مرمت ہوئی تو لگے ہاتھوں گھر کا رنگ بھی ہو گیا۔ کچھ نئے برتن اور کپڑے خریدے گئے اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں جن کے بارے میں پہلے کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ واقعی ضروری بھی ہے یا نہیں۔ زندگی آسان ہونے لگی تھی۔ واصف خفا تھا یا اداس ٹھیک سے اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس کی آمد کے وقفے لمبے رہے تھے، مگر جیسے جیسے زیبی کو گئے زیادہ عرصہ ہوتا جا رہا تھا وہ گھبراہٹ میں گھرتا جا رہا تھا۔ ہر دوسرے دن پتہ کرنے چلا آتا۔ چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے زیبی کو گئے تو پھر نیما بے نیازی سے سیب کاٹ کاٹ کر کھاتی رہی۔ کیسے لوگ ہو تم سب، کسی کو بھی فکر نہیں۔ اسے ان سب کی بے حسی پر رنج ہوتا تھا۔ فکر کی کیا بات ہے، وہ وہاں اتنی خوش ہیں، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، اور پھر چچی کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔
वासिफ को एकदम ही बहुत ज़ोर का गुस्सा आया था। तबीयत ठीक नहीं है तो अपने लिए किसी फुल टाइम नर्स का इंतज़ाम क्यों नहीं कर लेती तुम्हारी चची? ज़ेबी को क्या सारी उम्र के लिए ख़रीद लिया है उन्होंने? मुझे बिल्कुल नहीं यकीन आता कि वो वहाँ खुश है। पता नहीं कौन सी मजबूरी रोके हुए है उसे। मुझे पता दो अपने चचा का, मैं खुद जाकर उसे ले आऊँगा। वासिफ की बेताबी, उसकी तड़प सभी नीमा का दिल दुखाती थी। कितना बेदर्द था वो। जो गायब है उसके लिए ऐसी लगन, और जो दिलो जान से हाजिर है वो नज़र तक नहीं आता। कैसी मोहब्बत की तूने भी नीमा, जिसके बदले हाथ आया भी तो क्या महज दर्द और जिल्लत। एक जहरीली सी हंसी उसके अंदर से उठी। और मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो ज़ेबी एक बार भी इनकार नहीं करेगी, फौरन चल पड़ेगी मेरे साथ। वासिफ की मोहब्बत ही उसका यकीन थी, लेकिन यकीन को गुमान और गुमान को गलत फहमी बनने में कौन सी देर लगती है भला। वो नहीं आएंगी। अम्मा ने बहुत समझाया है लेकिन उनका दिल ही नहीं चाह रहा है। कहती हैं यहाँ रखा ही क्या है, ना ढंग की ज़िंदगी ना ढंग के लोग। तुम मानोगे नहीं पर सच तो यही है कि आपा को शहर की हवा लग गई है। बहुत मजबूत लहजे में उसने एक बार फिर वही कहा जो उन 4 महीनों में बार बार वासिफ के सामने दोहराया था। इस बार वासिफ चुपचाप उसकी शक्ल देखे गया। चेहरे पर लिखी तहरीर में से झूठ और सच को अलहदा करने की ये कोई कोशिश थी शायद। नीमा पूरे एतमाद से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। कोई भी बात कितनी भी बेबुनियाद हो, उसका मुस्तकिल दोहराए जाना खुद ब खुद ही सच्चाई जैसी तासीर अता करने लगता है। वासिफ आज जब वापसी के लिए उठा तो उसके अंदाज में गुस्सा या बेताबी नहीं थी, बल्कि बेएतमादी की थकन थी। एक लंबी सबर आजमा मुसाफत के बाद नीमा ने बिल आखिर मंजिल की तरफ जाता पहला संगे मील पार किया था। गुड्डू ने नवी के इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए थे। ज़ेबी आपा ने सुना तो एक बड़ा सा पार्सल कोरियर के ज़रिए भेजा। गुड्डू के लिए कई तोहफे थे, कपड़े, सनग्लासेस, गेम्स वगैरह। ज़ेबी कब से कह रही है कि मोबाइल ख़रीद लें, बातचीत में आसानी रहेगी। जिस दिन तोहफे आए अम्मा ने उस दिन शाम को अब्बा से कहा था। नीमा और गुड्डू वही तख्त पर चीज़ें फैलाए बैठे थे। अम्मा की बात की दोनों ही ने पुरजोर तायद की थी। बेकार का खर्चा है सिर्फ। अब्बा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमें कौन से फ़ोन करने होते हैं, बेकार में हर महीने बिल भरना पड़ेगा। ज़ेबी का फ़ोन तुम वैसे ही सुन आती हो पड़ोस में जाकर, और घर पर फ़ोन होगा तो वो करेगी भी बार बार, फिर वहाँ उसका दिल लगना मुश्किल है। चलने दो जिस तरह चल रहा है। दोनों बहन भाई ने मायूसी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर ये ज़ेबी आपा, दोनों ही को दूर बैठी आपा पर जोर का गुस्सा आया। दिल तो खैर उसका वहाँ एक दिन भी नहीं लगा है। अम्मा की आवाज़ नीची थी, लेकिन उन सब ने साफ सुनी थी। जब बात करो यही ज़िद है कि मुझे वापस कब बुलाएंगी। अब तो चची भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं तो बहाने बना बना कर भी थकती जा रही हूँ। वैसे भी 6 महीने तो हो रहे हैं ज़ेबी को गए। 6 महीने हो या 6 साल, रहना तो अभी उसको वहीं है। लड़कियां रहती नहीं है क्या नौकरी के लिए दूसरे शहरों में? मीर साहब की नवासी को 3रा साल है सऊदी अरब में। नर्सिंग की ट्रेनिंग करके गई थी। अभी पिछले महीने उसके बाप ने प्लॉट ख़रीदा है मकान बनाने के लिए। अब्बा के पास बड़ी मजबूत मिसाल भी मौजूद थी। जज्बाती होकर ज़िंदगी नहीं गुजरती, कुर्बानी देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर बात बनती है। मैं तो शुक्र करता हूँ कि बीवी के ठीक होने के बाद भी मुदस्सिर ने ज़ेबी को वापस भेजने की बात नहीं की। वो देर तक हालात व वाक़यात की तशरीह किए गए। यहाँ सब पहले ही कायल थे, मज़ीद हो गए। 2-1 माह बाद गुड्डू की मैट्रिक की इम्तहानी फ़ीस जाना थी। बहुत अच्छे टीचर से वो ट्यूशन ले रहा था, और अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई में सीरियस था। उसके मुस्तकबिल से घर का मुस्तकबिल जुड़ा था। ज़ेबी के वापसी के ख़याल से ही वहशत होती थी, सो अब ज़िक्र भी कैसा। लेकिन उस रोज़ अनहोनी हो गई।
زیبی کی تنخواہ کے پیسے ہر ماہ کے 5 تاریخ تک ضرور آ جاتے تھے، لیکن اس بار تو 11 ہو گئی تھی، کوئی عطا پتہ نہیں۔ پریشانی جھنجھلاہٹ میں اور جھنجھلاہٹ شدید گھبراہٹ میں بدل چکی تھی۔ ابا کا بدنام زمانہ غصہ واپس لوٹ آیا تھا اور میر صاحب کی بیٹھک میں جانے کے بجائے وہ سارا دن گھر پر رہتے، اماں پر غصہ کرتے اور جم کر نیما اور گڈو کی خبر لیتے۔ ایک دن واصف آیا تو اس پر بھی بلا وجہ چڑھ دوڑے۔ جوان آدمی ہو، فارغ کیوں پھرتے ہو؟ نہیں ملتی نوکری تو مزدوری کر لو، اس بیکاری سے تو اچھا ہے یہ سبزی جو مفت میں بانٹتے پھرتے ہو اس کا ٹھیلا لگا لو، ہم بھی خرید لیا کریں گے۔ جب وہ بولنے پر آتے تو تاک تاک کر وہ کہتے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچا سکے۔ واصف سبزیوں سے بھرا شاپر صحن میں ہی پٹک کر جو گیا تھا تو اب نہ جانے کتنے دن بعد شکل دکھانے والا تھا۔ مدثر بھائی بھول تو نہیں گئے اس مہینے؟ اماں پریشان ہو کر ابا سے کتنی ہی بار کہہ چکی تھی، اور ابا صبح سے ہی کوریئر والے کے انتظار میں اندر باہر کے کتنے ہی چکر لگا لیتے۔ اس وقت بھی وہ ابھی 5 منٹ پہلے اندر گئے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ گڈو سامنے گراؤنڈ میں کھیلنے جانے کے لیے اپنا بیٹ اٹھا کر برآمدے میں آیا تھا، تبھی اس نے ڈھلان کی دوسری طرف سے مدثر چچا کی گاڑی نمودار ہوتے دیکھی۔ زیبی آپا، اس نے بے ساختہ ہی نعرہ لگایا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ایک بار تو ہر ایک ہی اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ زیبی آپا آ رہی ہیں، وہ دیکھو مدثر چچا کی گاڑی۔ اپنے جوش و خروش میں گڈو قطعی بھولا ہوا تھا کہ یہ اطلاع اپنے اندر کوئی خوشخبری نہیں رکھتی تھی۔ چلا کیوں رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہم بھی۔ اللہ خیر کرے بس، ابا نے بڑے زور سے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ اماں نیما تینوں ہی برآمدے میں آ کھڑے ہوئے تھے اور سب کی نگاہ جیسے اسی ایک سمت پر جم چکی تھی۔ کہیں زیبی کو واپس چھوڑنے تو نہیں آئے ہیں مدثر بھائی؟ دل میں دھڑکتے خدشے کو اماں زبان پر لانے سے خود کو نہ روک سکیں۔ ہمارے نصیب خراب ہوں گے تو ایسا ضرور ہی ہوگا۔ ابا کی آواز میں زہر بجھی سی کیفیت تھی۔ گاڑی ٹھیک دروازے کے سامنے آ کر رکی تھی اور اس میں سے اترتی زیبی کو ان سب نے ایسے دیکھا جیسے کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ زندگی کے اس فراغت بھرے دور کی مدت محض اتنی سی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ بات منظور نہیں تھی، کسی کو رسماً بھی دوڑ کر آگے جانے کا خیال نہیں آیا۔ زیبی آپا خود ہی مدثر چچا کے پیچھے پیچھے چلتے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان 8-10 مہینوں میں وہ خاصی بدل چکی تھیں۔ ان کا قیمتی لباس اور شخصیت میں آیا بڑا واضح وقار یقیناً اس ماحول کی دین تھا جس میں وہ پچھلے کافی عرصے سے رہ رہی تھیں۔ ان سب نے اپنے طور یہی فرض کیا اور اندر ہی اندر جھجک سے گئے۔ ایک عجیب سی اجنبیت تھی جو اچانک ہی ان کے اور زیبی کے بیچ میں آ کر ٹھہری تھی۔ لو بھائی، اپنی بیٹی کو سنبھالو، بہت ضد کر رہی تھی گھر آنے کی۔ مدثر چچا ہنستے ہوئے ابا کے گلے لگے تو وہ جواباً مسکرا بھی نہیں پائے۔ دل میں تو یہی آئی تھی کہ کس کس کر 2 لگائیں اس بے وقوف لڑکی کے، اور ایک وہ میر صاحب کی نواسی 3 سال سے بیٹھی ہے ریاض میں۔ انہیں بر وقت اور بھی دل جلانے والی مثال یاد آئی۔ زیبی آپا اتنی دیر میں خود ہی سب سے گلے مل کر فارغ ہوئیں۔ ابا نے بھی رسماً انگلی کی پوروں سے اس کے بالوں کو چھوا اور مدثر چچا کو لے کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ وہ تینوں ماں بیٹی برابر والے چھوٹے کمرے میں آ گئیں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، اور آپ؟ شکر ہے۔ خیر خیریت کے ابتدائی جملے محض 2 منٹ میں نمٹ گئے تھے اور اب جیسے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ان سب کے بیچ وابستگی کے ساتھ ساتھ الفاظ کا قحط بھی آ پڑا تھا۔ چچی کیسی ہیں اب تمہاری؟ اماں نے کسی دور پرے کے ملنے والے کی طرح گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔
زیبی آپا نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھی اماں کی طرف دیکھا۔ نیما نے پہلی بار نوٹ کیا کہ ان کی خوبصورت آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ چچی بیمار کب تھی اماں؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا؟ ایک کھسیانی سی مسکراہٹ اماں کے چہرے پر آئی۔ مدثر بھائی سے ہی سنا ہے کہ ٹھیک نہیں رہتی ہیں طبیعت۔ ویسے تمہارے ساتھ تو اچھی طرح رہتی ہوں گی، خیال والی تو ہیں بہت۔ انہوں نے زیبی سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ الٹا انہی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ چائے وائے تو بنا لو، کیا سب ایک جگہ گھیرا بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ ابا دروازے میں آ کر کھڑے تھے۔ مدثر بھائی کو آگے جانا ہے، کھانے پر نہیں رکیں گے، کل دوپہر واپسی میں زیبی کو لیتے جائیں گے۔ ان کے لہجے میں اب قدرے اطمینان تھا۔ نوکری ختم نہیں ہوئی تھی، محض عارضی چھٹی تھی۔ نیما چائے بنانے چلی گئی اور اماں کو ابا نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دیا تھا۔ مدثر چچا کھانا بے شک نہیں کھا رہے تھے، لیکن خاطر تواضع تو ضروری تھی۔ ایک خاصی ٹھیک ٹھاک ٹرے سیٹ کرنے میں نیما کو تھوڑی سی دیر تو لگ ہی گئی، مگر زیبی آپا نے ایک بار بھی وہاں آ کر نہیں جھانکا۔ نیما اتنی دیر انہی کے بارے میں سوچے گئی۔ اتنے مزے کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ ایسی چپ چپ سی کیوں ہیں؟ یا پھر محض اس کا وہم؟ چائے لے جاتے ہوئے اس نے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں جیسا وہ انہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ ابا کے کمرے میں بڑی چپتی ہوئی خاموشی تھی۔ کوئی خاص بات شاید ابھی ابھی ہو کر ختم ہوئی تھی۔ اسے تو کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ یہ تو کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تم نے مدثر؟ ابا پھر سے فکر مند نظر آنے لگے تھے۔ نیما نظریں جھکائے بیچ میں رکھی میز پر پلیٹیں سیٹ کرنے لگی۔ کسی کی بھی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ کیا کر سکتا ہوں، مجبوری ہے۔ بچوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی ماں بھی اب یہاں زیادہ عرصہ رکنے والی نہیں ہے۔ میں نے گھر کی فروخت کے لیے بھی اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کر لی ہے۔ ابھی 2-3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ اتنی جلدی؟ ابا نے بے چین سا ہو کر پہلو بدلا۔ ہم تو اب خدا کے بعد تمہارے ہی آسرے پر ہیں مدثر۔ تم چلے گئے تو وہ خوف زدہ تھے، اور یہ خوف ان کے لہجے اور الفاظ دونوں سے جھلک رہا تھا۔ نیما چپ چاپ ایک کے بعد ایک چیزیں مدثر چچا کے سامنے رکھتی رہی۔ مجھے پورا اندازہ ہے بھائی صاحب، میں تو خود بہت فکر مند ہوں آپ لوگوں کی طرف سے۔ سوچتا ہوں جانے سے پہلے کوئی ایسا بندوبست کر جاؤں جو… میں تمہارا احسان مند رہوں گا ساری عمر مدثر۔ کچھ بھی کرو لیکن گھر کے اخراجات کے لیے کوئی سلسلہ تو بنوا کر ہی جانا۔ نیما کو لگا جیسے وہ سب کسی درخت کے سب سے کمزور شاخ پر بیٹھے ہیں جو بس کسی بھی وقت ٹوٹ کر گرنے والی ہے۔ ایک راستہ تو ہے میرے پاس، اگر آپ لوگوں کو منظور ہو۔ مدثر چچا کی سرسراتی سی آواز کوئی تجسس بھرا حل لیے ہوئے تھی۔ نیما نے کیچپ کی بوتل سامنے کی تھی۔ اوفو لڑکی، چھوڑو یہ سب اور تم ذرا باہر جاؤ۔ انہوں نے بہت بے وقت اس کا نوٹس لیا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ اندر جمی محفل تھوڑی ہی دیر میں برخاست کر کے مدثر چچا رخصت ہوئے۔ اماں خاموش تھیں اور ابا… ان کے موڈ کے بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ زیبی آپا ان لوگوں کے لیے 2-4 تحائف لے کر آئی تھیں۔ 10,000 مدثر چچا دے گئے تھے اس مہینے کے۔ وقتی طور پر تو سکون سا حاصل ہوا تھا۔ اماں نے زیبی آپا کے اعزاز میں خود چکن بریانی پکائی اور بہت دن بعد وہ سب لوگ ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ زیبی آپا اب خوب بول رہی تھیں۔ کھانا بھی انہوں نے کچھ اس طرح کھایا تھا جیسے معلوم نہیں کتنے عرصے کے بعد ملا ہو۔ کیا ہوا ہے زیبی؟ کیا صبح بالکل خالی پیٹ چلی تھیں؟ اماں سے رہا نہیں گیا، یا پھر مدثر چچا کے ہاں اتنے دن کھانا ہی نہیں ملا؟ گڈو اپنی بات کہہ کر زور سے ہنسا۔ گڈو کھانا تو وہاں بہت ہے گڈو، لیکن پتہ نہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے نا، عجیب بات۔ زیبی آپا نے مسکرا کر مبہم سی بات کی
और उठकर हाथ धोने के लिए बाहर चली गईं। बड़ी ही नाशुक्री औलाद है वो बेचारा मुदस्सिर, इनकी भलाई का सोच सोचकर हलकान है, और ये है कि नमक हरामी पर तुली है। अब्बा ने बड़ा लिहाज किया था जो उनके बाहर जाने के बाद तबसरा किया। अम्मा ने इशारे से चुप होने को कहा तो हैरत अंगेज तौर पर मज़ीद कुछ बोले भी नहीं। अब्बा आपा से दब रहे थे, गोया बाकी सबको भी आपा के आगे एहसानमंद होकर रहना था। अच्छी मुसीबत। नीमा भूलने लगी कि अभी कुछ ही देर पहले आपा की वापसी का सुनकर वो कितनी परेशान हो रही थी। मुदस्सिर भाई का घर तो बहुत बड़ा है, बहुत पहले एक बार देखा था। सिर्फ वो तीनों कमरे में थीं जब अम्मा ने बड़े रश्क से तस्दीक चाही। बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि सफाई करते करते मेरी कमर टूटने लगी है। ज़ेबी ने मुस्कुराना चाहा, मगर एक साथ ही बहुत सारे आंसू उसकी आंखों से बह निकले। अम्मा बेसाख्ता ही उठकर ज़ेबी आपा के करीब जा बैठी। ऐसे दिल छोटा नहीं करते, वहाँ और नौकर भी तो है ना मदद के लिए। कोई नहीं है अम्मा, एक भी नहीं। चच्ची इतनी बदमजाज और सख्त दिल हैं कि कोई भी उनके पास नहीं रह सकता। बात बात पर हाथ तक उठा लेती हैं। छोटी सी गलती पर बहुत बुरी तरह मारा है उन्होंने। अपनी बात कहते हुए वो इस बुरी तरह रोई कि एक बार तो नीमा भी सारी रकाबत भूलने लगी। मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, यहीं दिन रात सिलाई कर लूँगी, मगर अब मुझे वहाँ मत भेजें अम्मा। उनके घर का माहौल भी ठीक नहीं है, बहुत लोग आते हैं उनके यहाँ अजीब तरह के। वो जल्दी जल्दी वो सब कुछ कह देना चाहती थी जो उसे वापसी से बचा सके। अम्मा ने बहुत गैर महसूस से अंदाज में अपनी आँख के कोने पर अटका एक आंसू उंगली के पोर से झटका और ज़ेबी आपा की मुट्ठी में आया अपने दुपट्टे का कोना अलग किया। इस तरह जज्बाती नहीं होते, समझदारी से काम लो ज़ेबुन्निसा। नौकरी करने वाली हर लड़की को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो काम छोड़कर घर पर नहीं बैठ जाती। इस वक्त घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। इतने पैसे दे रही हैं मुदस्सिर भाई की बीवी, तो जाहिर है काम भी करवाएंगी। घर का खर्चा, गुड्डू के रोशन मुस्तकबिल का जिक्र, अब्बा की ज़ईफ़ी और ज़ेबी आपा की सिसकियाँ मध्यम पड़ने लगीं। वैसे भी अब वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं, खुदा करे कि कोई और सबील निकल आए तुम्हारे लिए। अम्मा उठ गईं और उनके पीछे नीमा भी। बहुत देर बाद ज़ेबी आपा कमरे से निकलकर बाहर आईं तो शाम ढल रही थी। खाला के यहाँ चले नीमा? अब आई हूँ तो मिलकर ही जाऊँ। वो अब नॉर्मल थी। नीमा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। ज़ेबी आपा के चेहरे पर वही पुरानी जगमगाहट थी जिसे देखकर वो जल मरी थी। इस वक्त? अब तो रात होने को है। नीमा ने अंदर पूछती खतरे की घंटी पर फौरन ही कान धर लिए थे। शहर में लोग रात ही को एक दूसरे के घर जाते हैं। चलो बस अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में। कोई फ़ायदा नहीं, गुड्डू अभी अभी अंदर आया था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। ताला लगा हुआ है उनके यहाँ, 2 दिन से किसी शादी पर गए हुए हैं खाला और वासिफ भाई। चलो छुट्टी हुई। नीमा ने सुकून का सांस लिया और अपनी आपा की तरफ एक बार भी देखे बगैर अंदर चली गई। अम्मा ज़ेबी को अब्बा की वासिफ पर नाराज़गी की तफसील सुनाने में मसरूफ़ हो गईं। आज नहीं तो कल किसी न किसी काम पर लग ही जाएगा वासिफ, पर तुम्हारे अब्बा को तो ज़रा अकल नहीं। सुरैया बाजी खुद मुझे कह चुकी हैं कि एक बेटी मैं लूँगी तुम्हारी। अब तुम तो खैर से अपने काबिल हो, अच्छे से अच्छा कमा खा रही हो। ये नीमा बेवकूफ़ निमट जाए तो अच्छा है। वैसे भी वासिफ का रुझान हो रहा है उसकी तरफ। ज़ेबी की खिली खिली आंखों में एक आलम की हैरत मंजमद हुई और होंठ एक दूसरे में पैवस्त। कोई एक हुर्फ़ शिकायत लबों पर लाए बगैर वो अगले दिन मुदस्सिर चचा के साथ रुखसत हुईं। इस बार ना वो धुआंधार रोईं, ना ही किसी के गले लगीं, और गाड़ी में बैठने के बाद एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ज़ेबी कितनी समझदार हो गई है। अब इस घर की तकदीर पलटने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, देख लेना। अब्बा ने फ़ख्रिया अंदाज में पेशन गोई की और उन सब ने ही जैसे सुकून का सांस लिया।
اس بار آپا نے اپنی خیریت سے پہنچنے کا فون کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دن پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار انداز میں گزرنے لگے۔ مدثر بھائی نے کہا ہے کہ جانے سے پہلے زیبی کو کسی اچھے گھرانے میں ملازمت دلوا جائیں گے۔ ان کی نظر میں کچھ لوگ ہیں، تنخواہ بھی زیادہ ملے گی اور اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے گی تو شادی بیاہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اماں اور ابا نے اب سب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ زیبی کی کراچی میں جاب ہو گئی ہے، کام کرنے میں کیسی شرمندگی، آخر میر صاحب کی نواسی بھی تو اتنے سال سے ملک سے باہر ہے، 2 بار ویزا بھی بڑھوا چکی ہے، اب اس کے اتنے تعلقات ہیں۔ ابا اٹھتے بیٹھتے میر صاحب کی نواسی کا ذکر اور بھی شدت سے چھیڑے رکھتے، جسے یہاں سے گئے 4تھا سال ختم ہوا تھا اور وہ ایک بار بھی چھٹیوں پر گھر نہیں آئی تھی۔ پیسہ کمانا کوئی آسان بات ہے کیا؟ زیبی آپا کی واپسی کا باب بھی جیسے مکمل طور پر بند ہوا۔ ہفتے، مہینے، سال اور پھر آگے سالوں کی گنتی شروع۔ مدثر چچا کو کینیڈا گئے بھی مدت گزری۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور پھر چل سو چل۔ سفر ہے شرط، مسافر نوازے بہتر۔ گھر کی گئی گزری حالت اب ماضی کا قصہ تھی۔ گڈو تعلیم مکمل کر کے مقامی بینک میں اپنی جاب کا آغاز کر چکا تھا۔ واصف شہر کے مرکزی بازار میں اپنا بڑا سا جنرل اسٹور چلا رہا تھا۔ نیما سے اس کی شادی کو 3 سال تھا اور ابا اب شطرنج کھیلنے میر صاحب کی بیٹھک میں جانے کے بجائے اپنے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں محفل جماتے تھے۔ زیبی آپا اب محض ایک نام، ایک ڈرافٹ تھا، جس کی مالیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی اور جو یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر شے میں جاتی تھی، کھلی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی تھی، جو اس کی طرف دیکھنے سے خوفزدہ تھے مگر پوری ڈھٹائی سے جیے جاتے تھے۔ نیما کا کبھی کبھی بڑی شدت سے دل چاہتا بھی کہ زیبی آپا آئیں اور اس کو یہاں واصف کے گھر پر راج کرتا دیکھیں، مگر وہ نہ اس کی شادی پر آئیں اور نہ بعد میں۔ 2-3 بڑے ڈرافٹ اس نے الگ سے نیما کے لیے بھیجے تھے، جس سے نیما نے دل کی ہر حسرت نکالی تھی۔ واصف کا گھر زیبی کے پیسے سے خریدے گئے سامان سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ دل کھول کر ان سب چیزوں کو استعمال کرتا، ان کے قیمتی ہونے پر فخر کرتا، لیکن زیبی کا کبھی بھولے بھٹکے نام بھی لیتا تو اتنی حقارت سے کہ خود نیما کو اس سے نگاہ ملانی مشکل ہونے لگتی۔ آوارہ بد چلن، صرف پیسہ ہی دین ایمان ہے اس کا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے تو غائب ہے سالوں سے۔ اس روز نیما نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اماں آج کل آپا کو بہت یاد کر رہی ہیں، تو وہ جواباً بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ نیما کو تسلی تھی کہ اب واصف کے دل کے کسی گوشے میں بھی آپا کے لیے نرمی باقی نہیں رہ گئی تھی، پھر بھی اگر ایک بار وہ آ کر دیکھ بھی جاتی اس کی خوشحال خوش نصیب زندگی تو کیسا اچھا لگتا۔ وہ اس ایک چٹخارے کی کب سے منتظر تھی، اور میں صاف کہہ رہا ہوں وہ کبھی آئے تو یہاں اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے اسے، اور نہ تم یا میرا بیٹا اس سے ملیں گے۔ غصے سے کانپتی آواز میں واصف نے اپنا کئی بار کا دیا حکم دہرایا اور پھر زیبی کے پیسے سے لیے گئے فل سائز فریج میں سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکال کر اسی کے پیسے سے لیے گئے امپورٹڈ شیشے کے گلاس میں پانی پیا۔ غاصب، کمینے، احسان فراموش، اندر سے کبھی کبھی امڑنے والی کمزور سی آواز آج اتنی بلند تھی جیسے کوئی کان میں آ کر چیخا ہے۔ نیما کا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا۔ واصف باہر جا چکا تھا اور گھر میں پرہول سناٹا تھا۔ پچھلے سال خالہ بھی رخصت ہوئی تھیں، بڑی تمنا تھی انہیں واصف کی اولاد دیکھنے کی، مگر افسوس نیما کو ان کے منہ سے یہ ذکر بہت کھلتا تھا، بالکل ایسے لگتا جیسے وہ جان بوجھ کر اسے جتا رہی ہو، لیکن اب یہ کمی اسے بھی ستانے لگی تھی۔ واصف رات گئے تک مصروف رہتا تھا، بیچ میں کسی وقت ذرا دیر کا چکر لگایا اور بس۔ نیما کو لگتا تھا کہ گھر میں اس کی عدم دلچسپی کی وجہ بھی اولاد کی کمی ہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ نا امیدی طاری کی جاتی، مگر اس وقت بڑا ڈپریشن ہو رہا تھا، کیا پتا کوئی حساب کتاب اسی طرح برابر ہو رہا ہو۔
اسی منحوس آواز کا اثر تھا جو اتنا برا خیال دل میں آ جما تھا۔ اس نے جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور جب ہر طرح ناکامی ہوئی تو اماں کی طرف چلی آئی۔ دروازے پر چمکتی ہوئی نئی گاڑی کسی بریکنگ نیوز کی سنسنی پھیلا رہی تھی۔ نیما کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ گڈو نے نئی گاڑی خرید لی۔ بہت خوشی اور فخر کے ساتھ اس نے سامنے کھڑی سفید کرولا کو دیکھا۔ اماں اس کی تنخواہ جمع کر رہی تھیں۔ جب سے وہ جاب میں آیا تھا اس کی ایک پائی بھی ادھر ادھر خرچ نہیں کرتی تھیں۔ آج ان کی حکمت عملی بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اچھی خاصی ڈاؤن پیمنٹ ادا ہو گئی ہوگی، باقی کار لون مل گیا ہوگا۔ روپے پیسے سے جڑے معاملات اب اس کی خوب سمجھ میں آتے تھے۔ بڑے اطمینان سے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کچے احاطے اکھڑے ہوئے فرش کی جگہ کب سے ماربل فلورنگ ہو چکی تھی۔ سامنے بڑے کمرے میں اماں کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، دروازے کی طرف پشت کیے ہوئے۔ بے حد قیمتی لباس اور کوئی برانڈڈ پرفیوم، بڑی دل فریب سی مہک برآمدے میں ہوا کے جھونکے کے ساتھ آئی تھی۔ اماں کے ملنے والوں میں اتنا عالیشان اب بھی کون تھا؟ گاڑی کا تجسس بھی ختم ہوا تھا۔ نیما؟ اماں کے سامنے دیکھنے پر اس نے بھی رخ بدلا۔ زیبی آپا؟ وہ دم باخود رہ گئی۔ برسوں پرانی اجنبیت آج پہلے سے بھی زیادہ بڑھی تھی اور آج بھی زیبی آپا خود ہی اٹھ کر اس سے گلے ملی تھیں۔ کیسی ہے نیما؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں بڑی خفت سی محسوس کی تھی۔ کاٹن کا معمولی سا سوٹ اور 150 روپے والی چپل اسے پچھتاوا گھیر رہا تھا۔ وہ تو بس یوں ہی چلی آئی تھی۔ آپا کا پتہ ہوتا تو کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر آتی اور کچھ زیور بھی، مگر آپا جیسا سوٹ یا زیور اس کے پاس تھا کہاں؟ اس نے ایک چور نگاہ سے آپا کے قیمتی پتھروں والے زیور اور شیفون کی اعلیٰ کوالٹی کو سراہا۔ ان کا ہینڈ بیگ، پرس، پاس پڑا موبائل، سب اپنی قیمت کا اعلان کر رہے تھے اور وہ کسی بہت معزز خاتون کی طرح سر اٹھا کر بیٹھی تھیں۔ اور خود وہ، نیما نے اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے سوچا، بالکل ایسے جیسے کسی اچھے گھر کی ملازمہ۔ کاش میں اس وقت یہاں آتی ہی نہیں۔ اس کے دل کو رہ رہ کر ملال ہونے لگا۔ آپا کو اپنی خوشحالی اور خوش نصیبی کی جھلک دکھانے کی آرزو یاد ہی نہ رہی۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ زیبی کا سوال کسی تاک کر مارے گئے پتھر کی طرح نیما کے ماتھے پر لگا۔ ابھی تو کوئی نہیں، نیما کے بجائے اماں نے ایک سرد آنکھ کھینچ کر جواب دیا۔ اچھا، 4 سال تو ہو گئے تمہاری شادی کو۔ زیبی آپا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کیسی عجیب بات تھی، زیبی آپا اس پر ترس کھا رہی تھیں۔ وہ جو ایک خوشحال گرہستن عورت تھی، اس پر رشک کرنے کے بجائے زیبی آپا جیسی مشکوک عورت اس پر رحم کھا رہی تھیں۔ نیما کا شدت سے دل چاہا کہ کہیں سے واصف آئے اور وہ سارے القاب جو وہ ابھی کچھ دیر پہلے آپا کو دے کر گیا ہے ان کے منہ پر آ کر سنائے۔ کہیں دکھایا کسی اچھی ڈاکٹر کو۔ اب تو یہاں پر بھی وہ اسی ایک موضوع کے پیچھے پڑی تھیں۔ نیما سے اس بار برداشت نہیں ہوا۔ واصف کو اتنی جلدی نہیں ہے اور وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتا ہے، وہ بہت بے تکے پن سے بولی تھی۔ زیبی آپا ہنستی ہی چلی گئیں۔ اچھی بات ہے۔ ان کی آنکھوں میں پانی سا چمک رہا تھا۔ نیما کو ان کا ہنسنا اور بھی برا لگا، ایسے جیسے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا گیا ہو۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اماں کہتے ہوئے اٹھنے لگیں تو نیما کو اندازہ ہوا زیبی آپا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہیں، آپ رہنے دیں اماں، میں بنا لیتی ہوں۔ نیما جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آپا کے سامنے سے جیسے بھی ہو ہٹنا چاہ رہی تھی، لیکن زیبی نے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی چائے وائے نہیں، میں تو بس ذرا دیر کے لیے آئی تھی، بس اب چلوں گی۔ نیما اور اماں دونوں ہی چونک کر زیبی کی طرف دیکھا۔ اتنے دن بعد وہ آئی ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہے۔ وہ نگاہ جھکائے اپنے ہینڈ بیگ میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ یہ 3 لاکھ ہیں اماں۔ ایک موٹا سا لفافہ انہوں نے بیگ سے نکالتے ہوئے اماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ 3 لاکھ؟ نیما کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ اتنے سارے پیسے؟
आपा यूं ही बैग में डालकर घूमती हैं, कमाल है। मैं चाह रही थी आप और अब्बा दोनों उम्रा कराएं। किसी अच्छे ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए कीजिएगा, गुड्डू पता कर लेगा, मैं और भी पैसे भिजवा दूंगी। मेरी बड़ी तमन्ना थी आप लोगों को भिजवाने की। बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो फूला हुआ लिफाफा अभी भी ज़ेबी आपा के ही हाथ में था। अम्मा का हाथ उस तरफ नहीं बढ़ा था। मालूम नहीं वो क्या सोच रही थीं। नीमा को उलझन सी हुई। उम्रे पर तो हम लोग इस रमज़ान में इंशाल्लाह जाने ही वाले हैं, पर बेटा ये उम्रा मैं गुड्डू की कमाई में से करूँगी। देख तूने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पर ये उम्रा और हज तो दूसरा ही मसला है ना, समझ रही है ना। इतनी देर में पहली बार ज़ेबी आपा का चेहरा जर्द पड़ा। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्ज़ी। लिफाफे वाला हाथ ज़ेबी आपा की गोद में पड़ा था और जैसे एकदम ही वो टूटकर रेजा रेजा हुई थी। बुरा मत मान ज़ेबी, देख ये तो शरई मामला है। कबूलियत भी जब है जब नेक कमाई हो, वरना तो उल्टा अजाब ही गले पड़ेगा। देख बेटा, हम सब तेरे एहसानमंद। नीमा को बड़ी घटिया सी खुशी ने घेरा था। उसका ज़ेबी आपा पर खुलता कर्ज अम्मा ने सूद समेत बराबर किया था। ठीक सोचा अम्मा आपने, और अच्छा किया मुझे बता भी दिया। खुदा गुड्डू की नेक कमाई में बरकत दे। एक ठंडी सांस लेकर ज़ेबी आपा उठ खड़ी हुई, लेकिन उनके चेहरे की रंगत अब भी बेहाल नहीं थी। उठ क्यों रही है? अभी गुड्डू और तेरे अब्बा आते होंगे, उनसे तो मिलकर जाना। अम्मा ने इसरार करके उन्हें रोकना चाहा, मगर ज़ेबी ने लिफाफा वापस बैग में रखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। हद कर दी अम्मा ने भी, कम से कम पैसे तो रख लेने चाहिए थे। नीमा को अब अम्मा की बेवकूफ़ी खली थी। नीमा को अब अम्मा की बेवकूफ़ी खली थी। वासिफ कितना परेशान है, कुछ सामान ही दुकान में डलवा लेता। रुक जाओ ना आपा, थोड़ी देर ही सही। नीमा के लहजे में पहली बार मिठास आई। नहीं, अभी भी पहुँचते पहुँचते शाम ढल जाएगी, बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। हैरत का एक आलम पल भर में गुजरा। तूने शादी कर ली ज़ेबी? वो दोनों उसके पीछे तेज़ी से बरामदे में आई थीं। कब, किससे? पता भी नहीं चला। अम्मा ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा तो उन्हें रुकना ही पड़ा। मेरा पता करता ही कौन अम्मा, किसको ज़रूरत पड़ी थी? उनका लहजा वैसा ही नर्म था, मगर कितनी हसरतें, कितने शिकवे। अम्मा के हाथ से आहिस्ता से उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया तो उन्हें बेसाख्ता ही एक गुजरा हुआ पल याद आया, जब वो उनके दुपट्टे का कोना पकड़कर मुदस्सिर चचा के साथ ना जाने की ज़िद कर रही थी। तब उन्होंने भी तो वैसे ही दामन छुड़ाया था। कई साल हो गए, अब तो 2 बच्चे हैं। अकबर अच्छे आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ये तो आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। दूसरी बीवी हूँ मैं उनकी, लेकिन पूरी इज्जत और हुकूक दिए उन्होंने मुझे, शुक्र है अल्लाह का। मुख्तसर सी तफसील उन्होंने अपने लंबे सफ़र की दी और निकलकर सहन में आ गईं। हवा के एक ज़ोरदार झोंके से एक पका हुआ नारियल ठीक उनके सामने आ गिरा। ज़ेबी आपा ने आगे बढ़कर उठाया और मुस्कुरा दी। सिर्फ खौल ही चटका था। तुम्हें बताना तो चाहिए था ना ज़ेबी आपा, यहाँ सब समझते रहे कि पता नहीं। उसने हाथ के इशारे से नीमा को कुछ भी कहने से रोका। इतनी बड़ी दुनिया में अकेले छोड़ते हुए किसी ने क्या सोचा था नीमा? लेकिन कुदरत का अपना निज़ाम सबसे अलग, अपना ही काम किए जाता है, और जिस दिन ऐसा होना बंद हो जाएगा उस रोज़ क़यामत आ जाएगी। ज़ेबी आपा ने वो नारियल गेट के पास रखे गमले में रखा और बाहर निकल गईं। उस घर में ज़ेबी आपा नाम का कोई ड्राफ्ट फिर कभी नहीं आया।